ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے 18 اپریل کی صبح سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری کیے گئے سابقہ 7 بیانات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ یاد رہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے 17 تاریخ کو اعلان کیا کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے فائر بندی کی روشنی میں ایران فائر بندی کے دوران آبنائے ہرمز کو تمام تجارتی بحری جہازوں کے لیے کھول دے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بعد ازاں سوشل میڈیا پر متعدد پوسٹوں میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایران اس بات پر متفق ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کبھی بند نہیں کرے گا۔ محمد باقر کالیباف نے زور دے کر کہا کہ اگر امریکہ ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھتا ہے تو آبنائے ہرمز کھلی نہیں رہ سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس آبی گزرگاہ سے آمد و رفت صرف متعین راستوں اور ایرانی اجازت کے تحت ہی ممکن ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میڈیا جنگ اور رائے عامہ کو متاثر کرنا جنگ کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن ایرانی عوام ایسے ہتھ کنڈوں سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے 18 تاریخ کو کہا کہ ایران کے افزودہ یورینیم کو بیرون ملک منتقل کرنے کے انتخاب کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اسی روز ایرانی سول ایوییشن آرگنائزیشن نے ایران میں بعض فضائی حدود اور متعدد ہوائی اڈوں کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا۔ مقامی وقت کے مطابق 18 اپریل کو اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں حالیہ سیلاب سے 73,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اطلاع کے مطابق گزشتہ 12 دنوں میں سیلاب کی وجہ سے 93 افراد ہلاک اور 181 زخمی ہوئے ہیں۔ متاثرہ افراد میں 1700 حاملہ خواتین بھی شامل ہیں جنہیں دیکھ بھال کی فوری ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کی بندش کے حوالے سے اپنے بدلتے ہوئے بیانات سے واشنگٹن کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ بیان تہران کی جانب سے اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کو ایک مرتبہ پھر بند کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران مکمل اور طویل المدت بندش تو شاید برقرار نہ رکھ سکے، لیکن وہ آبنائے ہرمز میں عارضی خلل پیدا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے پاس تیز رفتار کشتیاں، بحری سرنگیں، میزائل، ڈرونز اور پاسداران انقلاب کی بحری فورس موجود ہے جو محدود علاقے میں بحری ٹریفک کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول سخت کر رہا ہے اور بحری جہازوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ یہ اہم آبی گزرگاہ بند سمجھی جائے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ اقدام ایرانی بندرگاہوں پر جاری امریکی ناکہ بندی کے رد عمل میں اٹھایا گیا ہے جسے تہران سیز فائر کی خلاف ورزی قرار دے رہا ہے۔ ایران کی بحریہ کی جانب سے بعض تجارتی جہازوں کو ریڈیو پیغامات موصول ہوئے کہ انہیں آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شپنگ ذرائع نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے کم از کم 2 جہازوں پر فائرنگ کی اطلاع بھی دی ہے۔ برطانوی مرین ٹریڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ ٹینکر اور اس کا عملہ محفوظ ہے، تاہم جہاز کی شناخت یا اس کی منزل کے بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی مدت بدھ کو ختم ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ اچھی پیش رفت کا اندیا دیا، لیکن ساتھ ہی خبردار کیا کہ اگر مستقل معاہدہ نہ ہوا تو لڑائی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ امریکی فوجی کمان کے مطابق ایران پر سمندری ناکہ بندی بدستور نافذ ہے۔ دوسری طرف ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے امن مذاکرات کے اگلے مرحلے کی کوئی تاریخ تاحال طے نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ابتدائی مذاکرات کے بعد فریقین اب ایک بنیادی فریم ورک پر اتفاق کو ترجیح دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو طویل عرصے سے اطالوی وزیر اعظم جورجیا میلونی کے قریبی اتحادی رہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ اور ڈومیسٹک پریشر نے میلونی کو اپنا انداز بدلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ جنگیں میلونی کی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف پہلے سے موجود ناراضی کو مزید بڑھانے کی وجہ بنی ہے، جبکہ ان دونوں عالمی رہنماؤں سے قربت میلونی کو بہت مہنگی پڑنے لگی تھی۔ حالیہ دنوں میں میلونی نے پوپ لیو کے معاملے پر ٹرمپ کے خلاف کھلے عام موقف اختیار کیا۔ انہوں نے امریکی صدر کے پوپ پر زبانی حملے کو ناقابل قبول قرار دیا، جسے ٹرمپ پر ان کی سب سے براہ راست تنقید قرار دیا جا رہا ہے۔
لیکن اس سے پہلے بھی تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ آیا یہ دوستی کمزور پڑ رہی ہے، خاص طور پر جب میلونی نے ایران میں ٹرمپ کے فوجی اقدامات کی حمایت سے گریز کیا۔ مارچ میں ایران جنگ کے خلاف شدید عوامی احتجاج کے دوران میلونی کی حکومت نے امریکہ کو سسلی میں واقع سیگونیلا ایئر بیس پر فوجی طیارے اتارنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ نیتن یاہو سے بھی فاصلہ اختیار کرتے ہوئے میلونی نے اسی ہفتے اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سن 2005 میں طے پانے والے دفاعی تعاون کے معاہدے کی تجدید کو فی الحال معطل کر رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جسے بعض ماہرین بنیادی طور پر میلونی کا اپنے ووٹرز کے لیے ایک سیاسی پیغام قرار دے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اطالوی عوام مشرق وسطی کی جنگوں سے بیزار ہو چکے ہیں۔ سن 2022 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد میلونی کی حکومت کو پہلا بڑا دھچکا گزشتہ ماہ اس وقت لگا جب اطالوی عوام نے عدالتی اصلاحات سے متعلق ایک ریفرنڈم کو مسترد کر دیا جس کی میلونی بھرپور حمایت کر رہی تھی۔ اس میں ٹرمپ فیکٹر اور ایران کی جنگ دونوں کا کردار واضح تھا، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم میلونی سیاسی طور پر اس جنگ سے کچھ فاصلہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ حالیہ برسوں میں میلونی یورپ میں ٹرمپ کی قریب ترین اتحادیوں میں سے ایک رہی۔ وہ سن 2025 میں ٹرمپ کی حلف برداری میں شریک ہونے والی واحد یورپی رہنما تھی، اور تب بعض نے تو انہیں ٹرمپ کی رازدار بھی قرار دے دیا تھا۔ ٹرمپ کے ساتھ اتنی قربت رکھنے کا فیصلہ نظریاتی اور سیاسی دونوں بنیادوں پر تھا، کیونکہ میلونی ایک ایسے بڑے نظریاتی ایجنڈے کا حصہ رہی ہیں جسے امریکی قوم پرست تحریک کی حمایت حاصل ہے۔ خیال یہ تھا کہ میلونی اور ٹرمپ ایک دوسرے کی حمایت کے ذریعے اپنے اپنے ووٹرز کو راغب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اب یہ حساب کتاب ٹرانس اٹلانٹک پالیسی کے تناظر میں ان دونوں کے لیے ہی ایک مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ اپنے رویے میں متنازع اور جارحانہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اٹلی میں عام انتخابات سن 2027 میں ہونے والے ہیں۔ اگرچہ میلونی کی جماعت ابھی بھی رائے عامہ کے جائزوں میں آگے ہے، لیکن کچھ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ان کی عوامی مقبولیت معمولی سی کم ہوئی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ یورپی یونین اور اپنے ووٹرز کے درمیان توازن برقرار رکھنا میلونی کے لیے مشکل ہو گیا تھا، اور پھر ٹرمپ کی جانب سے پوپ لیو پر زبانی حملہ بھی کر دیا گیا۔ ایسی بات کوئی بھی اطالوی رہنما برداشت نہیں کر سکتا۔ پوپ اٹلی میں ایک نہایت محترم شخصیت ہیں۔ میلونی اطالوی ثقافتی روایات اور کیتھولک یعنی مسیحی مذہب سے اپنی واضح وابستگی کے ذریعے ووٹرز کو متوجہ کرتی رہی ہیں۔ ان کے بدلے ہوئے رویے میں ایک سیاسی مجبوری بھی شامل ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ریفرینڈم میں شکست ایک ایسا زخم ہے جو انہیں ابھی تک تکلیف دے رہا ہے۔ میلونی کو سمجھ آ گئی ہے کہ خاص طور پر ایران جنگ جاری رہنے یا اس کے اثرات اطالوی شہریوں تک پہنچنے کے باعث انہیں ٹرمپ سے واضح فاصلہ اختیار کرنا ہوگا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ ایران تنازع میں ایک مرکزی امن ثالث کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کی ایک رپورٹ کے مطابق سید عاصم منیر نے تہران کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایرانی قیادت سے ملاقات کی اور امریکہ اور ایران کے درمیان معطل مذاکرات کو بحال کرنے کی بھرپور کوششیں کی۔ دی گارڈین کے مطابق پاکستان ایک غیر متوقع سفارتی رابطہ کار کے طور پر سامنے آیا ہے، جہاں عاصم منیر نے براہ راست روابط، ٹیلی فون پر بات چیت اور ثالثی کے ذریعے دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان اعتماد سازی میں مدد کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تیسرے فریق کے طور پر عاصم منیر کی نگرانی میں مذاکرات اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کا سفارتی دورہ پاکستان کی مربوط حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ 12 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے نام نہاد صومالی لینڈ میں سفارتی نمائندہ مقرر کرنے کے اعلان کی پرزور مذمت کی ہے۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ نے اپنے مشترکہ بیان میں پاکستان، مصر، صومالیہ، سوڈان، لیبیا، بنگلہ دیش، الجیریا، سعودی عرب، فلسطین، ترکیہ، انڈونیشیا اور کویت کے وزرائے خارجہ نے اس اقدام کو وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔
जिगर का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद जिगर से मुतालिक बीमारियों के बारे में आलमी सतह पर बेदारी पैदा करना, जल्द तशखीस को फ़रोग देना और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की आदत की हौसला अफजाई करना है ताकि इसके नुकसान से बचा जा सके। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और पेशावर 18 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और कराची 25, क्वेटा और मुजफ्फराबाद 14, गिलगित 12 और मरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां और बारामूला में मतला अबरालूद रहने, तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि लेह में बारिश और हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, शुपियां और बारामूला में 11 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 20, लेह 2, पुलवामा 12 और अनंतनाग में 13 डिग्री सेंटीग्रेड।